السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں اورحان نیلوفر کنترالی اور عبد الرحمن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک زخمی سپاہی کو دیکھ کر عبد الرحمن کہتا ہے یہ مرنا بھول گیا ہے، تو اورحان کہتا ہے پھر اسے یاد دلاؤ۔ کنترالی آگے بڑھتا ہے اور اسے چیر ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے اب یہ نہیں بھولے گا۔ پھر اورحان کہتا ہے میں نے عبد الرحمن کو کرمان اور کنترالی کو درمیان بھیجا تھا تاکہ یہ نگرانی کر سکیں۔ کنترالی کہتا ہے ہمارے آنے کی وجہ صرف یہ کتے نہیں ہیں حضور، ہمارے پاس آپ کے لیے بڑی خبریں ہیں۔ عبد الرحمن پوچھتا ہے آپ اکیلے یہاں کیوں ہیں حضور؟ انہوں نے آپ کو جال میں کیسے پھنسایا؟ اورحان کہتا ہے ہم معلوم کریں گے، بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت کم ہے، پہلے اپنے بھائیوں تک پہنچ جائیں پھر ہم بات کریں گے۔ عبد الرحمن پوچھتا ہے کون سے بھائی؟ تو اورحان کہتا ہے جب پہنچو گے تو دیکھ لینا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر یار حصار قلعے میں کائی کمانڈر تیمورتاش سے کہتا ہے گورنر تیمورتاش قلعے میں خوش آمدید۔ قلعے کو دیکھتے ہوئے تیمورتاش کہتا ہے عثمان نے اسے آباد کر دیا ہے، کئی شاندار شہروں کا مقابلہ کرتا ہے، یہ بالکل میرے لائق ہے نا؟ کائی کمانڈر اس سے پوچھتا ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو تیمورتاش کہتا ہے اپنی تلواروں کے خون کی پیاس بجھانے کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمورتاش کمانڈر کو کاٹ ڈالتا ہے۔ تیمورتاش کی تیرانداز دروازے پہ کھڑے کئی سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ منگول ایک دم سے دروازہ کھولتے ہیں تو دوسرے منگول بھی تیزی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کئی مزاحمت کی کوشش تو کرتے ہیں مگر ناکام دکھائی دیتے ہیں، چاہے تیرانداز ہوں یا تلوار باز، منگولوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا۔ تیمورتاش چلاتے ہوئے کہتا ہے جلا دو سب کچھ جلا دو، تاکہ کائی کے وہ بیوقوف سردار الخانیوں کی طاقت کو یاد رکھیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے سپاہی جگہ جگہ آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں سے کائیوں کا صفایا ہو جاتا ہے، جھنڈے اتار دیے جاتے ہیں۔ تیمورتاش آگے بڑھتا ہے اور ایک زخمی سپاہی کے گلے پہ پاؤں رکھتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے کائی منگولوں کے امن کی نعمت اور جنگ کی قیامت کو بھول گئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمورتاش اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ لاشیں ان کے قبیلے بھیج دو تاکہ انہیں پھر سے یاد آ جائے۔ قرارگاہ میں بورسا پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں جاری ہوتی ہیں۔ شہنشاہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کائی کی تاریخ میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چاروں طرف سے دستے جوک در جوک قرارگاہ آ رہے ہیں۔ اس لمحے توران اور تیمور بوگا وہاں پہنچتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد شہنشاہ کے پوچھنے پر تیمور بوگا کہتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہے شہنشاہ صاحب۔ توران کہتا ہے علاؤالدین صاحب نے اورحان صاحب کو کراچی حصار جلا وطن کر دیا ہے۔ یہ سن کے سب چونک جاتے ہیں اور اوچی کہتا ہے علاؤالدین صاحب نے بورسا کی فتح کے سامنے رکاوٹ ہٹا دی ہے۔ ارے سردارو آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ اس بات سے غمگین ہیں؟ شہنشاہ کہتا ہے عدل کی کاٹی ہوئی انگلی میں درد نہیں ہوتا، علاؤالدین صاحب نے بالکل درست کیا ہے، ہم بھی اپنا فرض پورا کریں گے انشاءاللہ۔ توران کہتا ہے شہنشاہ صاحب جب جہاد کا نام آتا ہے تو میرے دل میں گھوڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ بورسا غازیوں کے باپ عثمان صاحب کا خواب ہے، ان کے لیے ہماری جانیں قربان، لیکن مجھے اورحان صاحب کی باتوں کی فکر ہے، انشاءاللہ وہ غلط ثابت ہوں اور بورسا ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ لائے۔ شہنشاہ کہتا ہے مصیبت ہم سے دور اور دشمن کے قریب ہے توران صاحب، کل کو فتح کی خوشخبری تم خود اورحان کو دے دینا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے کل بورسا میرے بہادروں کی تلواروں کی گونج سے لرز اٹھے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اوچی سمیت سب سردار شاہین شاہ صاحب زندہ باد، شاہین شاہ صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ شاہین شاہ انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں، کل کے فتح کے اصل مالک عثمان صاحب ہیں، بورسا ان کا خواب ہے۔ یہ سن کے سب عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ شاہین شاہ مزید کہتا ہے کل میں عثمان صاحب کے پاس اور آپ لوگ اپنے گھر، اپنی بیویوں، اپنی بہنوں کے پاس بورسا کو فتح کرنے والی اپنے خون آلود تلواروں کے ساتھ واپس لوٹنے کے لیے تیار ہو۔ فتح ہماری ہے لیکن جنگ کے اصول اور آداب سے ہم نہیں پھریں گے۔ تیکفور ساروس کو اطلاع دو کہ بورسا کو اس کے سر پر گرانے سے پہلے شاہین شاہ صاحب اسے آخری موقع دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی شاہین شاہ بورسا کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جنگل میں کرا خلیل اور بلابان دیگر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہرستو بلابان کے زخم کا علاج کر رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے اورحان نیلوفر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے جیرکتہ کہتا ہے شہزادے کے ساتھ اس کے دیوانے بھی آئے ہیں۔ بلابان کو زخمی دیکھ کے اورحان پریشان ہوتا ہے تو بلابان کہتا ہے آپ کو دیکھ لیا ہے، اب مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے آنکھیں کھول کر تم صرف ایک ہی جگہ جاؤ گے اور وہ ہے جنگ کا میدان بلابان۔ بلابان اسے دیکھ کے بہت پرجوش ہوتا ہے اور اسے ملنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے مگر عبد الرحمن دیکھتے ہی تلوار اٹھاتا ہے اور اس کا زخم داغ دیتا ہے۔ بلابان خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر نہیں چھڑوا پاتا تو عبد الرحمن اس سے کہتا ہے رونا بند کرو بلابان، میں نے داغ دیا ہے اب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیرکتہ کہتا ہے تمہیں ایسے دیوانہ نہیں کہتے۔ کنترالی بلابان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اچھا کیا ہے اس نے، منہ نہ بناؤ۔ پھر وہ دونوں بران اور جیرکتہ کو سلام کرتے ہیں۔ بران پوچھتا ہے کیا تم لوگ کرمان اور درمیان میں نہیں تھے؟ کنترالی کہتا ہے ہاں ہم وہیں تھے، لیکن جب تلواروں کی آواز سنی
تو چلے آئے۔ پھر اورحان کہتا ہے چلو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈو۔ حلیمہ درسن کو پکڑ کے آگے کرتی ہے اور اورحان سے کہتی ہے میں نے اسے آپ کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے پکڑا ہے، پہلے آپ اس کا حساب کر لیں۔ اورحان درسن سے پوچھتا ہے تم میرے خیمے میں کیا کر رہے تھے؟ نیلوفر کہتی ہے یہ خط آپ کے لیے چھوڑنے والا تھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ خط اورحان کو دیتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد اورحان باقیوں کو سناتے ہوئے کہتا ہے اورحان بھی سردار کارسی اور گرمیان تیمورتاش کے حکم پر اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ وہ ساروز اور فلاویوس کے ساتھ مل کر حرکت میں آئیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کوکائیوں کے کماندار ہونے کے ناطے یہ معلوم ہونا چاہیے جو سرحدوں پر کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور الخانیوں کے حکم کے آگے نہیں جھکتے، اپنی تدبیر کر لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اورحان پوچھتا ہے تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو درسن کہتا ہے میں کارسی کا سپاہی ہوں، بلکہ نہ صرف سپاہیوں کا سربراہ ہوں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میری ریاست اتنے سالوں سے الخانیوں کی غلامی کر رہی ہے۔ اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ لڑوں اور اس راستے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ سننے کے بعد اورحان اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بورسا میں ساروز بلند آواز میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے میرے سپاہیوں، بورسا میں ہمارے لوگوں نے سالوں تک ترکوں کی وجہ سے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ اب ان وحشیوں کے ساتھ جو بورسا پر وبا کی طرح حملہ کر کے اس کا سکون برباد کر رہے ہیں، آمنے سامنے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کے سب بازنطینی سپاہی انتقام 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 کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ دمرل بھی وہاں کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ساروز مزید کہتا ہے اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے، بورسا کے لیے انتقام انتقام انتقام۔ ہم سوغوت کو ان کے سروں پہ گرا دیں گے اور خدا کی مدد سے ان وحشیوں کے دل چیر کر آخرکار ہم انہیں اپنی طاقت دکھائیں گے۔ یہ سن کے دمرل خود سے کہتا ہے سوغوت او خدایا۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس نے سوغوت جانا ہوتا ہے۔ ساروز مزید کہتا ہے فلاویوس سوغوت میں تمہارا منتظر ہے، فتح تمہارے ساتھ ہو۔ یہ سن کے سپاہی فتح ہماری ہے کہ نعرے بلند کرتے ہیں۔ دمرل بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ سوغوت میں آگے بڑھتے ہوئے فاطمہ خواتین سے کہتی ہے بچوں اور خواتین کو بیرونی دیواروں کے پیچھے لے جاؤ، اگر حملہ ہوگا تو ہم انہیں شہر سے نکال دیں گے۔ اس لیے میں یگیت وہاں آتا ہے۔ فاطمہ سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ فوراً کھڑی کیوں ہو گئی؟ تو یگیت کہتا ہے میرا علاج شفا خانے میں نہیں ہے فاطمہ خاتون، فرض اہم ہے، میں شمالی دروازے پر اپنے سپاہیوں کو فرض سونپوں گا۔ فاطمہ سے کہتی ہے ہر چیز کے لیے شکریہ، میں جان سے تمہاری مقروض ہوں، تم نے بلا جھجک خود کو میری ڈھال بنا دیا۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے اور یگیت کہتا ہے آپ پر 1000 جانیں بھی قربان ہوں، کوئی بات نہیں۔ پھر فاطمہ خواتین سے کہتی ہے لوگ شیخ دبالی اور عثمان صاحب کی امانت ہیں، ہم انہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے، جو ہتھیار نہیں اٹھا سکتے انہیں محفوظ مقام پر لے جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین چلی جاتی ہیں اور فاطمہ یگیت سے کہتی ہے آپ اپنے سپاہیوں کو کام سونپ دیں۔ پاس ہی میں سپاہی فلاویوس سے کہتا ہے ہم نے سپاہیوں کی جگہ مقرر کر دی ہیں۔ تو فلاویوس کہتا ہے ہم پوری طاقت سے حملہ کریں گے، لیکن فاطمہ خاتون کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، مجھے وہ زندہ چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کا سپاہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر بازنطینی دستہ خفیہ راستے سے آگے بڑھ رہا ہے، دمرل بھی انہی میں شامل ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں یار حصار سے آنے والے شہداء کی لاشیں پہنچ جاتی ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے لوگوں پہ غم کے بادل ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ملون خاتون بھی خواتین کے ساتھ ان کی جانب دوڑتی ہیں۔ علاؤالدین بھی بھاگتا بھاگتا وہاں آتا ہے۔ ایک کے بعد دوسری گھوڑا گاڑی بھی شہداء کو لے کر پہنچتی ہے۔ شہداء دیکھ کر علاؤالدین پوچھتا ہے ان کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ پھر سپاہی کے پاس آتا ہے تو سپاہی روتے ہوئے کہتا ہے تیمورتاش ہم نے یار حصار کھو دیا حضور۔ علاؤالدین اسے گلے لگا لیتا ہے اور سپاہی روتے ہوئے کہتا ہے ہمیں معاف کر دیجیے، ہم وطن کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دیں۔ علاؤالدین غصے سے کہتا ہے تیمورتاش تم اس کی قیمت ادا کرو گے، سپاہی اپنا سر اونچا رکھو، ہم نہیں گریں گے۔ پھر کھڑے ہو کر سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں جلدی سے جنگجو کو یار حصار بھیج دو، میرا گھوڑا تیار کرو۔ وہ آگے بڑھتا ہی ہے کہ ملون خاتون اس کے پیچھے آتے ہوئے کہتی ہیں بیٹا کیا قبیلے کے دفاع کے لیے کوئی جنگجو ہیں؟ اس سے پہلے کہ تم یار حصار میں جنگجو بھیجو، کیا تم اپنے بھائی کے لیے کیے گئے فیصلے سے خوش ہو علاؤالدین؟ علاؤالدین کہتا ہے ماں ابھی نہیں۔ وہ جانے ہی لگتا ہے کہ ملون خاتون کہتی ہیں تم جب آپس میں جھگڑے تو دشمن نے فائدہ اٹھا کر اپنی تلوار ہمارے دلوں میں گھوم دی، بیٹا اس سے نصیحت لو۔ علاؤالدین کہتا ہے ماں میں آپ کو سمجھتا ہوں لیکن ابھی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین وہاں سے بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔